پوری امت کو دعوت دی اللہ نے، شیطان کا پیچھا چھوڑ دو، دنیا میں کام بنانے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کی طاقت ایک طرف اور تمہارے رب کی طاقت ایک طرف، دنیا سب کچھ مل کر کے بھی معمولی سی طاقت جٹا پائے گی، اور اس طاقت کا پیدا کرنے والا اگر کسی کی طرف ہو جائے تو اس کے مقابلے میں پھر کوئی نہیں آ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اور بے چین کر دے ان میں سے جس کو تو بے چین کر سکتا ہے اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور لے آ ان کے خلاف اپنے سواروں کو اور اپنے پیادوں کو، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو شریک ہو جا ان کے مال میں، ان کی اولاد میں، اور ان کو وعدے دے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان وعدہ جو کچھ بھی وہ وعدہ کرتا ہے وہ دغا بازی ہے۔ پیچھے سے ایک بحث چلی ہوئی تھی، بلکہ ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا شیطان کو، کیا جتنی بھی مخلوق تھی آدم کے اسٹیچو بنانے کے بعد اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آپ ان کو سجدہ کرو، لہذا سجدہ کرنا اللہ کی عبادت تھا۔ شیطان نے منع کر دیا، اور دلیل یہ پیش کی تھی، قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اے اللہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آگ اوپر جاتی ہے، مٹی ایسی چیز ہے جو آگ کے سامنے بالکل راکھ ہے، بالکل بیکار ہے، لہٰذا میں اعلیٰ ہوں، اور تو نے وہ مرتبہ مجھے نہیں دیا، بلکہ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اس آدم کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی۔ یہ تو غلط ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے، اللہ کو انصاف سکھا رہا۔ اب جنت سے برخاست نہیں کیا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ جب کوئی انپڑھ آدمی کسی پروفیسر کے سامنے یا کسی پڑھ لکھے کے سامنے اس کی کوئی ایسے مان لیجئے انسان ہے تو اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جب کوئی بغیر پڑھے لکھے کو مسائل سمجھانے لگتا ہے یا اس کے میدان کی بات اس کو سمجھانے لگتا ہے تو اسے برا تو لگے گا۔ اور پھر اللہ سے بڑا علم والا کون ہے، اللہ سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ لیکن شیطان نے اللہ کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ نے بھی فرما دیا چلو تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ اس نے بہرحال یہ کہا تھا جاتے جاتے، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے اللہ اگر قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے تو میں تجھے اپنی طاقت دکھا دوں گا۔ کس سے کہہ رہا تھا؟ اللہ سے کہہ رہا تھا۔ طاقت کیا ہے؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں آدم کی اکثر اولاد کو بہکا دوں گا، میرے اندر وہ طاقت ہے۔ اور سمجھا اسے رہا ہے جس نے وہ طاقت دی ہے۔ جب دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب بیٹا باپ کو سمجھانے لگے اور نوکر اپنے مالک کو سمجھانے لگے
تو پھر ایسی صورت میں نوکر کی جو درگت ہوتی ہے وہ سب نے دیکھی، اور جو بیٹے کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی ہر آدمی بہرحال باخبر ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، اور پھر باپوں کا بنانے والا، ہر چیز کا بنانے والا، تم تو مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہو، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو، شیطان ہو، کوئی بھی ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک جز ہے معمولی سا۔ اگر وہ معمولی سا جز اپنے رب کو سمجھانے لگے تو اس کی غیرت کو تو جوش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اذهب فمن تبعك منهم، تو چلا جائے یہاں سے، ان میں سے جو بھی تجھے فالو کرے گا فإن جہنم جزاؤکم، تو تیرا بھی ٹھکانہ جہنم، تیرے فالوورز کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اب آج کی آیتوں کی تشریح آتی ہے، اسی میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو سن وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میرے نیک بندوں میں سے جس پر بھی تیرا بس چل سکے بہکا لے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، یعنی تو گلی گلی چلاتا پھر کہ اللہ کے باغی بن جاؤ، تو ناچ گانے کروا، تو شراب کو عام کرا، تو حرام کاری کو عام کرا، تو سود کو عام کرا، جتنا تجھ سے ہو سکے اللہ کی نافرمانی کا ماحول قائم کر دے، لیکن ایک بات سن لے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ایک بات سن، جتنے گھڑ سوار ہیں ان کو بھی لے آ۔ پہلے جنگ کیسے ہوتی تھی بھائی؟ بادشاہ کے کئی وہ شطرنج ہوتا ہے، شطرنج میں کیا ہوتا ہے، پیادے ہوتے ہیں، اس کے اندر شہ سوار ہوتے ہیں، بہرحال کیا کیا ہوتا ہے، لیکن پہلے کی جو جنگ ہوتی تھی راجاؤں کی وہ اسی طریقے سے ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا تو طاقتور اپنے آپ کو راجا اور بادشاہ سمجھ رہا ہے نا، تو گھڑ سوار بھی لے آ، بخیلک، اور پیادے بھی لے آ، ورجلک وشارکہم فی الاموال، اور ان کے مالوں میں تو شریک ہو جا۔ مالوں میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک تو دیکھیں مال کمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کمانے میں شریک ہو جا، غلط طریقے سے کمانا، یعنی تو ہر انسان کو کوشش کر کہ وہ غلط طریقے سے کمانے لگے، کوشش کر، اور خرچ کرتے وقت بھی تو انہیں بہکانے کی کوشش کر لے۔ بھائی پیسہ زیادہ آ گیا، کیا کرے آدمی، بچوں نے کھانا کھا لیا، فرائی کھا لی، مرغے کھا لیے، متنجن کھا لیے، اور پتہ نہیں حیدرآباد کی بریانی کھا لی، سب جگہ کی کھا کھا کر کے اکتا گئے۔ اب شیطانی ذہن والا کیا کرتا ہے، کچھ نیا لے کر کے آؤ، اب وہ بریانی کے ساتھ شراب بھی رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خرچ کرتے وقت بھی ان کے تو شامل حال ہو جا، اور سن والأولاد وعدهم، اور ان کی اولادوں میں بھی تو ان کا شرکت کرنے والا ہو جا۔ کیسے؟ اولاد جب نہیں ہے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اور اللہ کے دربار سے ان کو تو ہٹا دے، کوشش کر لے، یعنی اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے اولاد کے لیے غیر کے دربار پر جاتا ہے نہیں جاتا ہے بندہ؟ اللہ فرماتا ہے شیطان تجھے طاقت دے رہا ہوں، تو ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اولاد کے آنے میں، اور پھر اولاد کی پرورش کرنے میں تو ان کا ساجی ہو جا۔ اگر کوئی میرا بندہ ہوگا تو سن، وہ کبھی بھی تیرے جھانسی میں نہیں آئے گا۔ اولاد لیتے وقت بھی وہ اللہ سے کہے گا اللہ صرف تو ہی دے سکتا ہے، اور اولاد کی پرورش کرتے وقت بھی کیا کہے گا کہ بیٹے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ابھی ہمیں صبح کو جیسے وہ ایک بڑی اچھی بات سامنے سے گزری میرے، ہم صبح کو بچوں کو اٹھاتے ہیں کہ بیٹے جلدی سو جاؤ، صبح کو اٹھ کر کے جلدی اسکول جانا ہے، اچھی بات ہے نہیں؟ لیکن اس سے بھی اچھی بات یہ ہے، اللہ والی بات یہ ہے بیٹے جلدی سو، کیونکہ فجر میں اللہ کے حضور ہمیں فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ دونوں اچھی باتیں ہیں، لیکن سب سے اچھی کون سی ہے کہ فجر میں آپ کو اٹھنا ہے، جلدی سے سو جاؤ۔ تو اللہ فرماتا ہے اولاد کے آتے وقت اور اولاد کی تربیت کرتے وقت جو تجھ سے ہو سکے انہیں وعدے دے دے، وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ شیطان جو کچھ بھی وعدہ کرتا ہے وہ دغا بازی ہوتا ہے، بڑے اچھے اچھے خواب دکھائے گا۔ دیکھو تھوڑی دیر کی تو بات ہے، اگر ہم نے سود پر فائل لگا لی تو پیسے تو آ ہی جائیں گے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں، عمرے پہ بھی چلے جائیں گے۔ غلط طریقے سے کمانا، غلط انداز پر کمانا اور غلط انداز پر خرچ کرنا، پیسہ آ گیا لڑکیوں کے پیچھے ڈر رہا ہے کہ اللہ نے تجھے پیسہ اس لیے دیا تھا کہ تو لڑکیوں کے پیچھے ڈلے،
پیسہ آ گیا تو اب وہ کیا کر رہا ہے؟ پڑوسیوں کو ستانا شروع کر رہا ہے. جو بیچارہ غریب ہے اس کو اور ذلیل کر رہا ہے. اچھی چیزیں لا کر کے اس کے سامنے. دیکھیں اچھی چیز استعمال کرنا غلط نہیں. گاڑی کا استعمال کرنا، اچھے گھر کا استعمال کرنا، اچھی موٹر سائیکل کا استعمال کرنا غلط نہیں، لیکن غریب کے سامنے سینہ تان کر کے یہ کہنا کہ دیکھو جو میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ غلط ہے. تو اللہ فرماتا ہے لگا لے زور ان عبادی. اب دیکھیے بہت اہم جملہ ہے، بہت اہم آیت ہے. مجھ پر اور آپ پر اللہ کو بھروسہ ہے، اس لیے اللہ نے میری اور آپ کی تعریف کی. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے آپ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بلا شبہ میرے بندے ان کے اوپر تیری کوئی بھی حکمت نہیں چلے گی، تیرا کوئی بھی داؤ نہیں چلے گا. میرے جو بندے مجھے ماننے والے ہیں وہ آئیں گے مسجد میں سجدہ کریں گے، اولاد مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مجھ سے مانگیں گے. کاروبار نہیں چلے گا تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. بہت حالات آ گئے مرنے کو جی چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو پھانسی نہیں دیں گے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ فرماتا ہے تو کتنا بھی سمجھا لینا وہ مانیں گے نہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور اے نبی تیرا رب تیرے لیے کام بنانے کے اعتبار سے کافی ہے. پوری امت کو دعوت دی اللہ نے. شیطان کا پیچھا چھوڑ دو، دنیا میں کام بنانے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کی طاقت ایک طرف اور تمہارے رب کی طاقت ایک طرف. دنیا سب کچھ مل کر کے بھی معمولی سی طاقت جٹا پائے گی، اور اس طاقت کا پیدا کرنے والا اگر کسی کی طرف ہو جائے تو اس کے مقابلے میں پھر کوئی نہیں آ سکتا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. ایک آیت اور ترجمہ کرتا ہوں. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ. سمندری سفر کرتے ہیں نا لوگ، اب پھر میرے حساب سے سمندر کا سفر حج کے لیے بھی مسخر کر دیا گیا ہے اور یا کچھ دیری ہے اس کے اندر. تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو نظر کرو تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے کشتی کو چلاتا ہے سمندر میں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، تاکہ تم اس کا فضل حاصل کرو. فضل سے مراد جو مچھیرے ہیں وہ مچھی پکڑے، مچھلیاں پکڑے، اور جو اس کے علاوہ ہیرے جواہرات اندر سے لے کے آنے والے ہیں وہ اپنے ہیرے جواہرات لے کر کے آئیں. لیکن اللہ فرماتا ہے سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ وہ کشتی کو سنبھال سکے یہ پیدا کرنے والی صرف ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. ورنہ نہ کشتی میں یہ طاقت ہے کہ سمندر کی لہروں کو برداشت کر سکے، نہ انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ پانی کو اپنے بس میں کر سکے. یہ تو صرف اللہ کی طاقت ہے. انہو کان بکم رحیما، بلا شبہ تمہارے اوپر جو اللہ ہے نا، بلا شبہ وہ تمہارے اوپر مہربان ہے، اس لیے سمندر کو بھی تمہارے تابع کر دیا، خشکی کو بھی تمہارے تابع کر دیا. اب بتاؤ اولاد کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. کاروبار کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. رحم کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. تکلیفوں میں راحت کس سے مانگو گے؟ اللہ سے. یہ اللہ مجھ سے اور آپ سے کہلوانا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے یہ مجدہ مسجد میں بیٹھ کر کے عبادی والی آیت سننے کی توفیق دی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو بندہ ہوگا وہ شیطان کی طرف جائے گا نہیں. تو میرے بھائیو آج جو دنیا کے حالات ہیں، کاروباری حالات ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں بہت لوگوں کے لیے، لیکن کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کشتی ڈبونے والا ہے وہی کشتی کو کنارے لگانے والا ہے. تو اسی کے در پر آئیے نا، کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ گنڈوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے. کیونکہ دھاگا باندھنا آسان ہے اور بغیر دھاگے کے رات کی تاریکی میں مسجد میں آ کر رب کو منانا بڑا مشکل کام ہے. لیکن جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے رات کے 2 بجے بھی مسجد میں آنا اس کے لیے آسان ہے. محبت ایسی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی رب سے سچا تعلق نصیب فرمائے. وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ پیارے اللہ ہم سے تو محبت کرتا ہے. اے اللہ مسجد میں بلانا دلیل ہے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. تیرے آگے سجدہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے. اے میرے اللہ ہمیں بھی تیری ذات سے محبت نصیب فرما، تیری ذات سے محبت نصیب فرما. اے اللہ تیرے خاص کرم کا معاملہ
ہمارے اوپر عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم تمام لوگوں کو معاف فرما دے، ہمارے سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت سی مرتبہ مجبوری میں گناہ ہو گئے، بہت ساری مرتبہ اے اللہ ہم نے خوشی میں گناہ کر لیے، بہت ساری مرتبہ غم کی وجہ سے گناہ کر لیے۔ اے اللہ خوشی پیدا کرنے والا، اے اللہ غم کو پیدا کرنے والا صرف تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ اس بات کی ہمیں سمجھ نصیب فرما، ہر حال میں تجھے منانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروباری حالات بتا رہے ہیں کہ تو ناراض ہے ہم سے۔ اے اللہ ہماری روزیاں تنگ ہو گئی ہیں، اے اللہ ہمارے ذہن اور فکر تنگ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ جب اللہ پر بندہ توکل کرتا ہے تو ہر چیز میں اسے شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تو ساری نعمتیں لے کر بھی ناشکرے ہیں، اے اللہ اس ناشکری سے ہماری حفاظت فرما لے، شکر گزاری والی صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ کلام اللہ سے محبت نصیب فرما، تیری ذات سے محبت نصیب فرما، تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کلام اللہ کی برکت سے ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو بہت سارے لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حالات بہت سخت چل رہے ہیں، اے اللہ ایمان داؤ پر بہت سارے لوگوں کا لگا ہوا ہے۔ اے اللہ صرف ایمان کو محفوظ کرنے والی ذات بھی تیری ہے۔ اے اللہ حالات سے نمٹنے کی طاقت نصیب فرما، آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان کو بچا کر کے اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وازواجه وذرياته اجمعين آمين برحمتك۔